السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو مدینہ منورہ کے اس تاریخی مقام پر لے کر آیا ہوں جسے مسجد غمامہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب السلام سے باہر نکلتے ہی بالکل سامنے واقع ہے۔ اس مسجد کی تاریخ بہت ایمان افروز ہے۔ غمامہ عربی میں بادل کو کہتے ہیں۔ روایت ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز استسقاء یعنی بارش کی دعا عطا فرمائی تھی، اور عین اسی وقت بادلوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام مسجد غمامہ پڑ گیا۔ اس کا فن تعمیر کتنا منفرد ہے۔ یہ سیاہ پتھروں سے بنی ہوئی ہے جو عثمانی دور کی یاد دلاتی ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس کے اندر جانے کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ، اندر کا منظر کتنا پرسکون ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عیدین کی نمازیں ادا فرمائی تھی۔ یہاں کے محراب اور گنبدوں کی بناوٹ دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس دور کا جب صحابہ کرام یہاں صفیں بنائے کھڑے ہوتے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم مسجد غمامہ سے نکل کر صرف چند قدم کے فاصلے پر موجود اس دوسری تاریخی مسجد کی طرف چلتے ہیں جسے مسجد ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ سفید رنگ کی خوبصورت عمارت دور سے ہی اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اس جگہ کی نسبت خلیفہ اول یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ان کا مکان مبارک تھا، یا یہاں وہ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب ہم اس مسجد کے اندر قدم رکھتے ہیں تو ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے سفید ستون اور سادہ مگر پروقار چھتیں اس دور کی سادگی کی یاد دلاتی ہے۔ ناظرین، مدینہ منورہ کی ان گلیوں میں چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایک طرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان منظر ہے، اور دوسری طرف یہ چھوٹی مگر تاریخی مساجد اپنی خاموش زبان سے اسلام کی عظیم تاریخ سنا رہی ہیں۔ یہاں آ کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے دین اسلام کے لیے کس قدر محبت اور جان فشانی سے کام لیا کرتے ہیں۔ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیارت کے بعد اب ہم قدم بڑھا رہے ہیں اس مقام کی طرف جس کی نسبت شیر خدا داماد رسول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہے۔ یہ مسجد بھی اسی تاریخی احاطے کا حصہ ہے اور مسجد غمامہ کے بالکل قریب واقع ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، سب دیکھنے والوں کو یہاں کی حاضری نصیب فرما، ان مساجدوں کو دیکھنے کی، زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسجد تک پہنچنے کے لیے چند سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ ایک اونچے چبوترے پر تعمیر کی گئی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر نویں عثمانی دور میں ہوئی تھی۔ اس کا فن تعمیر بہت ہی دلکش ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی، اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہاں قیام فرمایا اور نمازیں پڑھیں۔ ماشاءاللہ، اب ہم مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔
یہاں کی خاموشی اور نورانیت دل کو چھو لینے والی ہے۔ چھوٹی سی محراب گنبد کا یہ خوبصورت اور امتزاج دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہیں جہاں تاریخ کے بڑے بڑے معرکے طے ہوئے اور جہاں اسلام کے عظیم ستونوں نے اللہ کے حضور سر سجدہ کیے۔ مدینہ منورہ کی ان مساجد کو اندر سے دیکھنا ایک الگ ہی تجربہ ہے جو شاید ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور آپ سب کو بھی بار بار یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔